پہ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو ان شہیدوں ہی کی بدولت ہے۔ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلی کاپٹر حادثے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک ایویلیویشن چاہیے ہماری انجینئرنگ جو لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کیوں، وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ بڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں جی، جو ہماری پریس کانفرنس کا ایک مرکزی موضوع ہے، نقطہ ہے، وہ ہے جو کل وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن ہے وہ منظر عام پہ آئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ تقریباً 20 اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبل تھی۔ زی اس سے پہلے یہ ایک ufile.io ایک ڈارک ویب ہے۔ ڈارک ویب یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ایکسس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے، وہ ویب جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوئی ہے، اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے، اور اس تک ایکسس بھی کئی دفعہ پاس ورڈز کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈارک ویب ہے ufile.io، اس کے اوپر یہ جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی جو کنورسیشن ہے وہ تقریباً 140 گھنٹے کی 20 اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور جو ہیکر ہے یا جس نے بھی یہ کنورسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کنورسیشن کا، اس گفتگو کا $3,45,000 مانگ رہا تھا۔ یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا، اور اس کے بعد ایک مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا، ہماری ایجنسیز کو خیال نہیں آیا، ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے، بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسیز کریٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں۔ انٹیلیجنس بیورو وہ پرائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے۔ لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY زی لوسی کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا۔ ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے۔ ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا
अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि एक अमूमी बात हो गई है। और उसके बाद अब ये जो जिस तरह से लीक हुआ है, इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर कुछ भी जो है वो लीक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ से बाहर जा सकती है, और कोई भी ऐसी गुफ्तगू वहाँ पे नहीं है जो कि महफूज हो। और ये जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की, काबीना की, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू लीक हुई है, और हैकर अब ये क्लेम कर रहा है, जिस शख्स ने ये बोली लगाई हुई है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर गुफ्तगू भी जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान के सरबराहान जो ज़ाहिर है वहाँ विज़िट करते थे, उनकी गुफ्तगू भी उसके पास मौजूद है, और उसने कई हवाले दिए हैं कि वो भी लीक हो सकती है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस ने इसके ऊपर अपना बयान जारी नहीं किया, इसकी तहकीकात का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या वजह है? मुझे एक टेलीविज़न ने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक खबर दी है कल, और सदीक जान ने कल ये कहा है बोल्ड टीवी के ऊपर कि हुकूमत इस वक्त निगोशिएशंस कर रही है हैकर के साथ कि वो ये डाटा ख़रीद ले और इसको मज़ीद रिलीज़ ना करे। यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर कि अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे ख़रीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन अगर ये हुकूमत ख़रीद भी ले तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हैकर है वो इस डाटा को बाद में मिसयूज़ नहीं करेगा? आपको क्या वो ओरिजिनल फ़ाइल देगा? क्या वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा? ये तमाम बातें कतई नज़र इस बात के कि आप इस डाटा को ख़रीद, और शायद इसमें शायद बहुत ऐसी गुफ्तगू है जो कि खौफज़दा है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कि कहीं वो निकल ना जाए, कहीं वो चली ना जाए, जिसकी वजह से वो इसको ख़रीदना चाहते हैं। और अगर वो ख़रीद भी लेंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो अपने पास नहीं रखेगा और वो कहीं और नहीं चला देगा? इसलिए ज़्यादा अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के इस लीक की मुकम्मल तहकीक हो, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए, और उसके साथ साथ आइंदा के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को एक जदीद डीबगिंग सिस्टम जो है वो लगना चाहिए, वो होना चाहिए। और ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कल ये कहा, आप अंदाज़ा लगा लें हुकूमत कैसे चल रही है, कि वज़ीर आज़म हाउस तो बहुत गैर महफूज है, वहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस के बारे में ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस के बारे में ये कह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कैसे चल रही है और ये हुकूमत की इस वक्त हालात क्या है। और इसलिए ये जो सारे मामलात हैं इसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए कंटेंट्स की तरफ। इसके जो कंटेंट हैं इस गुफ्तगू के, वो बहुत ही धमाका खेज़ है, और अभी हैकर ये कह रहा है कि असल जो धमाका खेज़ गुफ्तगू है वो उसने रिलीज़ नहीं की क्योंकि वो उसके लिए पैसे चाहता है। अब इसके अंदर जो बुनियादी बात है, इसके तकरीबन आप समझिए कि 5-6 क्लिप्स हैं जो शायद 5-6 मिनट से ज़्यादा के नहीं हैं, लेकिन उनसे आपको अंदाज़ा होता है कि हुकूमत क्या कर रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। पहला क्लिप जो आप उसको देखेंगे वो मिफ्ता इस्माइल साहब को जिस तरीके से आज हटाया गया है, इसहाक डार साहब को जो लाया गया है, मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद असूली तौर के ऊपर तो मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो उनका अपना फ़ैसला है, किस तरह से उनको अपना काम निकलवा के फिर बस के अंदर, बस के नीचे धक्का दे दिया गया है, अंडर द बस जिसको हम कहते हैं। तो अब ये मिफ्ता इस्माइल के बारे में थोड़े से ख्यालात सुनिए कि मरीम और शहबाज शरीफ के क्या हैं।
ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے. اس کا مذاق ہوتا ہے. کچھ نہیں کرتا تو اور کنٹرول ہے. ہی نوز واٹ ہی مطلب اس کو یہ پتا نہیں ہے کر کیا رہا ہے. پتا نہیں کیا کرتا ہے. یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. جی آپ اچھا یہ جو میں بیسکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہمارا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو سچویشن بہتر ہو جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ اگست میں یہ ریلیز ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپٹمبر کے مہینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ 20 اگست سے پہلے کی کہیں گفتگو ہے. اور جب یہ اگست میں 207 پہ جب ڈالر تھا کہیں، اب تو خیر ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد کیا سن کے ڈالر 3 روپے اوپر ہو گیا. تو اب یہ جو حالات جا رہے ہیں اگست کے تھے. اچھا یہاں پہ اگر ہم وہ ٹکڑا پہلے سنا سکیں جو سگریٹ کی صنعت کا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگریٹ کی صنعت کو یہ جو مریم اورنگزیب دی گئی، اور کس طرح سے جو آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی. جو مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ ہیں علی تاثیر، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے اس کا وہ انچارج ہے. اور پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی ان کے سکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے مراد لی، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلوئنشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو پی ٹی سی ایل میں نوکریاں دی گئیں، پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئیں، اور باقی جگہوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں. جو ٹبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں. اب یہاں پہ جو میں نے سکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے بریک کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد لے کے دی مریم اورنگزیب نے. اور یہاں پر اب یہ جو سکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف. وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دیں سگریٹ انڈسٹری کو. ذرا سنیے. کیا کرتا ہے. یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. جی آپ سگریٹ پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود سگریٹ کو جو ہے وہ اس نے ڈنڈی ماری، اور کلیئر ڈنڈی ماری. اب شہباز شریف اپنے فائنانس منسٹر کے اوپر واضح طور کے اوپر اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی انڈسٹری کو اس نے جو مراد دیں وہ ڈنڈی ماری تھی، اور کلیئر ڈنڈی ماری تھی. اور یہی وہ بات تھی جو اب سے عرصہ پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ اس کے پیچھے لیکن مریم اورنگزیب تھیں. مریم اورنگزیب کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے لابنگ کی، اور آج جو ہم نے ایلیگیشن لگایا تھا وہ کوئی اور کنفرم نہیں کر رہا، وہ خود شہباز شریف جو ہے وہ کنفرم اس کو کر رہے ہیں. اب اس سے آگے چلیے. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے مریم نواز شہباز شریف صاحب سے یہ التجا کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کا داماد ہیں رحیل منیر ان کا نام ہے، کہ انہوں نے ایک اپنی جو فیکٹری کا پلانٹ، آدھا پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے مینیج کر لیا ہے، آدھا پلانٹ انڈیا سے جو ہے وہ آنا ہے. اچھا اب یاد رکھیے یہ وہی وقت تھا کہ جب بلاول بھٹو بھی اور مفتاح اسماعیل بھی اور حکومت بار بار آپ کے سامنے یہ لے کے آ رہی تھی کہ ہندوستان سے تجارت کھولنی چاہیے،
اور ہندوستان سے اگر ہم تجارت نہیں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم تو لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. اور ہم تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ جب تک آپ کشمیریوں کے اوپر ایک کنسیشنز نہیں لیتے، آپ کیسے ہندوستان سے جو ہے وہ اس طرح تجارت جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. لیکن اب ہمیں کہانی کا اصل رخ ہمیں پتہ چل رہا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ جو ہندوستان سے تجارت تھی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی. ہندوستان سے پیچھے کیا کہانی تھی؟ پہلے ذرا مریم نواز اور شہباز شریف کا اپنے داماد کے اوپر یہ کلپ سنیں. پیش کر لیں 3-4 مہینے بعد ڈال دیں، پھر فلیک آئے گا تک چلیں اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے. اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو وہ کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی مجھے دیا گیس، ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میں بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے نا. مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law, very dear to her and rightly so. کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر. ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC پہ. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی اس طرح سے کر لیں کہ انڈیا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہ منگوائیں، کوئی تھرڈ کنٹری پہلے درمیان میں ڈال لیں، وہاں سے منگوا لیں. آپ نے خود ہی ایک پالیسی بنائی ہے، آپ خود ہی اس پالیسی کو وائلیٹ کرنے کے بہانے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے چونکہ مریم نواز کے داماد کا کیس جو ہے وہ آنا ہے، لہٰذا آپ اس طرح سے کر لیں کہ اس کو ہندوستان سے براہ راست نہ منگائیں، درمیان میں کوئی ملک ڈال کے اس سے بنا لیں. یعنی آپ سسٹم کو خود ہی چیٹ کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح سے وزیر اعظم آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ان کو آنیسٹ، امین اور صادق کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم جو ہے اور اس کی جو فیملی ہے، کیا اس کو آپ پاکستان کی یہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ دے سکتے ہیں؟ جو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ اس کا ذہنی حالت یہ ہو کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو اپنے رشتہ داروں کے لیے بتا رہا ہے کہ کیسے آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں. ہندوستان سے تجارت پہ پابندی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پہلے کسی اور ملک کو ڈالیں. اچھا، اور مریم نواز آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس پہ فریٹ بڑا زیادہ پڑ جائے گا، آپ وہ بھی نہ کریں. آپ اس سے اس فیملی کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں، آپ اس فیملی کی جو معاملات ہیں ان کا اندازہ لگا لیں. اچھا، اور اس کے بعد آپ آگے آئیے. اب آگے اس میں جو میڈیا مینجمنٹ ہے، ہمارا بڑا افسوسناک پہلو جو اس میں سامنے آیا ہے سارا، وہ آیا ہے کہ کیسے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیوز بیورو چیفز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ کس طرح سے اس حکومت کو باقاعدہ ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہیں. ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے فارمل میڈیا کس طریقے سے اس کے جو کی لوگ ہیں ان کو انگیج اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا. ان کے اوپر جو ہے وہ نوازشات کی ایک بارش جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی لیے فارمل میڈیا تیزی سے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ نہیں ہے. ہمارا ورکنگ جرنلسٹ جو اتنی محنت کرتا ہے، سارا دن وہ نیوز کور کرتا ہے، جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کا جو کنٹرول ہے وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پر خبریں لگوائی جاتی ہیں اور کل کی جاتی ہیں. اور مریم نواز یہی اصول بتا رہی ہیں کہ شہباز شریف کو کہ راہیل منیر ان کے لیے کتنا زبردست کام کر رہے ہیں. وہ بھی ذرا سنیں. میں کل وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوا ہے
جس طرح میرے اپنے بچے نہیں کرتے جتنی اب وہ میری اب دنیا ہے اس کو ان کا وہ اکیلا مانش دنیا میں نے کوئی خبر کروانی ہو وہ خبر بند کرانی ہو سارا وہ کرتا میں اس کی بڑی آسان ہوتی ہوں کہ میں تو اس کا نہیں ادا کر سکتا ہر چیز کے اندر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بیٹھوں اگر میں یہ کہہ رہی تھی آج اگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے سمری مسکرت کر دیے ہیں پیسے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یہ میں آ رہا تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ انیویٹیبل ہے ہمیں بڑھانی پڑے گی اگر ہمیں ساتھ ساتھ کام کر کے میں کسی اور طریقے سے بلڈ کر کے بہت میں نے اگر کیسا رہا جی میں نے کوئی خبر لگوانی ہو یا رکوانی ہو یہ سارا راحیل میرے لیے مینیج کر رہا ہے اور کہاں پہ مینیج کر رہا ہے وہ بھی پتہ ہی ہے. تو یہ خدمات ہیں جو کہ مریم نواز راحیل منیر کے ذریعے اپنے داماد کے ذریعے لے رہی تھیں اور یہ فائدہ ہے جو مریم نواز اپنے داماد کو اپنے چچا کے ذریعے دینا چاہ رہی تھیں کہ ہندوستان سے ڈائریکٹ یہاں پہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لے آئے. اس کے بعد دوسرا آپ نے سنا اپنے ابھی حال ہی میں آپ نے ٹویٹس دیکھی مریم نواز کی جہاں پہ وہ تیل کی قیمت بڑھنے کے اوپر بڑی سیخ پا ہے اور وہ مفتاح کو اور سب کو سنا رہی ہیں کہ تیل کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے. لیکن جب وہ اپنے چچا سے بات کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے تیل کی قیمت میں اضافے کی سمری جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تیل کی قیمت میں تو لازماً اضافہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. سو آپ دیکھیں اتنی دو رخ ان کا چہرہ ہے کہ جب وہ باہر ہوتی ہیں تو وہ ایک بات کر رہی ہیں, جب وہ باہر اپنے چچا سے بات کر رہی ہیں, پرائیویٹ بات کر رہی ہیں, تو وہ اس کے بالکل برعکس بات کر رہی ہیں. اس سے آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے ان کی پالیسیز جو ہیں وہ دو رخ کے اوپر ہیں, کتنی ان کی پالیسیز جو ہیں ان کا حال جو ہے وہ خراب ہے. اور یہی عالم ان کا پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر ہے, جہاں پر ایک طرف پبلک پوسچر انہوں نے یہ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے بہت خلاف ہیں, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر مریم نواز کا, شہباز شریف کا موقف کیا ہے جو وہ پرائیویٹلی انہوں نے بات کی, اور کتنی جلدی یہ ایک بالکل آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کا رنگ ہو جاتا ہے. اور اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور رنگ بھی نہیں بدل سکتا جتنی جلدی یہ رنگ بدلتے ہیں. مریم نواز پرویز مشرف کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں سنیں. میں نے دیکھا کہہ رہا ہے کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے, اگر وہ آنا چاہیں کہ فیملی میں آنا چاہے تو سیلیبریٹ کریں. تو میں نے پی ٹی آئی سے کیا تو میں نے وہاں پر 30+ کو فون کر دیا اور میں نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہے پھر انہوں نے جانا. تو اس وقت ہم پاگل کر رہی ہیں, ہم کبھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے, گورنمنٹ کی کوئی صحیح نہیں ہے, ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے. اور اگر ہم کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اس کے اندر راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ پھر اور مسٹیرنگ شروع ہو جائے گی. وہ پھر اندر میں نے ابو کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کہا جی آئی سی دس کمنگ, اور بجائے اس کے لیے بھی لک لائک اس کے لیے ہمارے اوپر ایک فیصلہ ٹھونسا گیا اور اس کے بعد جو ہمیں انویٹیشن ہوئی تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو کہہ رہے ہیں. میں نے نیت ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی لکھیے تو آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ فوراً میری بات حالانکہ اندر لوگوں نے پوسٹ کیا, نہ کوئی کوئی دوسرا اعلانیہ بول رہا تھا, میں نے آپ کو فارورڈ کیا. کہتا ہے کہ مشرف کو لانے کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے, وہ تو جس میں کرنا اس میں کرنا وہی کریں گے. یہ آپ ہمارا سینٹ میں بولنا کیونکہ آج اس پہ بحث ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو 2-3 اسکرین شاٹس کے لیے فارورڈ
جی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پرویز مشرف کو جنہوں نے واپس لانا ہے انہوں نے فیصلہ وہی کرنا ہے. تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ پارٹی میں تو بڑی مخالفت ہوئی ہے لیکن بس پھر جو ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور ہم اب اس بحث میں نہیں پڑتے اور یہ آنے دیں اور کر لیں. اب ہم اس وقت جو ہے وہ کیا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے گرگٹ بھی اس طرح رنگ نہیں بدل سکتی جس طرح سے مریم نواز اور شہباز شریف نے ان کلپس میں بدلی ہے. بہرحال اگلا جو ہے وہ مونس اور پرویز الہی صاحب کی کنڈیمنیشن کر رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے وہ باتیں جو کی ہیں. اچھا اب یہ سارا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹوٹل آپ نے دیکھا یہ 5-6 منٹ سے زیادہ کے کلپس نہیں ہیں جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ مزید کلپس جو ہیں وہ آتے رہیں گے, مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو اس کا ایرا ہے جو ٹائم ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے 20 اگست سے پہلے کا ہے یہ معاملہ اور اس سے 2-3 چیزیں بڑی ثابت ہوئی ہیں. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں وہ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی ہمارا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہے, ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں 4-5 وزیر جو ہیں وہ بیٹھ اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے کب قبول کرنے ہیں. یہ فیصلہ لندن سے ہو رہا ہے جہاں پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس دھوکے میں یا اس پرسیپشن میں یا اس خوش فہمی میں کہ فیصلے تو اسپیکر کر رہا ہے, ہمیں کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے فیصلوں میں عمل درآمد نہیں کریں گے, لیکن یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کا حال دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو یہ منظور ہوں گے اور پھر 5 ہی کو وہ منظور ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس نیکسس کا, آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات آپس میں. اور چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو توہین کا نوٹس دے دیں گے. آپ ان کی اپنی حالت دیکھیے, اپنی ان کی مورل حالت دیکھیے کہ کیا ہے. پہلے یہ کلپ دیکھ لیجیے. نہیں ایک سیکنڈ سر, دے دیا آپ 30 کا نوٹس دے رہے 7 دن والا, تاکہ 6 والا دے دیا, پھر آپ آج 7 والے دیں گے, کل 8واں میں دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے 7 کو نوٹس, بٹ ایک لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے 6 کو ملنا ہے. ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے, ان میں سے جن 7-8 کے استعفے ایکسیپٹ کر دیں نا وہ میرے ساتھ سے کلیئر کرا دیں گے. ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے, اسی بات ایکسیپٹ ہو جائے گا کہ آپ نے کنفرم کیا. وہ چاہے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ کو نہیں آتے تو کھانا ہے ٹھیک ہے, میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے, رزلٹ ہے وہ سرکار نے ڈیسائڈ کرنا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا. سر وہ بلائیں گے, اگر وہ نہیں آتے وہ کہیں گے آج اس کے سگنیچر ٹھیک ہے, ادروائز جس کو نہیں کرنا ہے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس میں دوبارہ 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا, بنیادی کر رہے ہیں وہ بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کے سگنیچر ٹھیک ہے وہ نہیں آیا. میرا نام اگر 1 مہینے کو آپ نے فائل کرنا ہے جی he doesn't show up جی what will you say when notice expire ہو گیا نہیں آیا ہم نے یاد ہماری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا جی ٹھیک ہے اس میں دیر نہ کریں بس. ایک بار 6 تاریخ سے شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ہم شارٹ لسٹ کر کے لائن کر کے ایک آپ کو دیکھنے کا پلان سے پورا کیجیے. نہیں ممکن نہیں ہے میں جو 4-5 رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائڈ کر دے گا بس ڈیسائڈ ڈیسائڈ کر لیں کہ کب کس کے کتنے استعفے جو ہیں وہ منظور ہونے ہیں. اس کے بعد چیف ہے کہ 5 تاریخ کو آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں اور 5 ہی کو استعفے قبول ہو جاتے ہیں. اور لندن سے
نواز شریف جو ہے یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے استعفے قبول ہونے ہیں، کس کے استعفے قبول نہیں ہونے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ 6 کے بعد تو اب پھر ہماری ڈسکشن ہو جائے گی کہ کس کس کا استعفیٰ قبول کرنا ہے، کس کس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے، پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں، پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے چیف جسٹس پاکستان جن کے پاس اس وقت یہ کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان معاملات کے اوپر ایک تھورو جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم خود بھی یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر تاکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکے۔ اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں لانچ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ حکومت کا آفیشیل اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آنا چاہیے۔ نمبر 3 وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو انہوں نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ان کے داماد کی جو مشینری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہدایات جاری کی، اس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ نیب کا نیا ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 4 یہ جو وزراء ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی، اسپیکر کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ان 5 کو پریویلیج میں طلب کریں اور 5 کے 5 کو پریویلیج کمیٹی جو ہے وہ ٹرائی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کئی جو انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈارک سائڈز ہیں جو ان کے ایک سیاہ دبا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں ایک اور اضافہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور اندوناک سانحہ ہے جو کہ ان ٹیپس کی صورت میں رونما ہوا ہے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ طلال چودھری کی مریم کی ان کی ساری گفتگو دیکھی جائے تو وہ بظاہر اداروں کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ یہ ٹیپ ہوئی، حالانکہ یہ ٹیپ ہوئی ہے تو پورے کا پورا سسٹم ہیک ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اب کہا جا رہا ہے کس نے ٹیپ کی، ٹیپ میں اور ہیک میں بڑا فرق ہے۔ نہیں ٹیپ ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، کس نے کرنی ہے، لیکن بہرحال اس میں جب تفصیلی انکوائری ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا۔ راجر صاحب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ آڈیو لیک اسٹارٹ کرتے پڑی ہوئی ہے، کیا آپ لوگ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہماری آ جائیں، ہمارے میں کیا ہوں۔ تھینک یو۔